بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت بو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو وہ بہت روتے تھے۔ یہ رونا غیر معمولی تھا اور والدین کو پریشان کر رہا تھا۔ جب ان کے والدین نے مختلف علاج کروائے اور ہر ممکن کوشش کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے بچے کے رونے کی وجہ ظاہر کرے۔ ایک رات ان کی والدہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اور دنیا کی ناپائیداری اور فانی ہونے کی وجہ سے روتا ہے۔ وہ اس دنیا کے عارضی اور فانی ہونے کی حقیقت کو جان چکا ہے اور اسی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ اس خواب کے بعد ان کے والدین کو تسلی ہوئی اور انہوں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اور عالم دین بنے اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو چکا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی بھی کہا جاتا ہے، 13ویں صدی عیسوی میں پانی پت ہندوستان کے معروف صوفی بزرگ اور شاعر بھی تھے۔ ان کی زندگی اور روحانی سفر بے شمار متاثر کن کہانیوں اور معجزانہ واقعات سے بھرپور ہے، جو ان کی گہری عقیدت، حکمت اور خدا سے وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ 1209 عیسوی میں گنجا، آذربائیجان میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام شیخ شرف الدین تھا۔ ابتدا سے ہی انہوں نے روحانیت اور علم کی طرف غیر معمولی رجحان کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں اپنے وقت کے مختلف معروف علماء اور صوفی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اپنی علمی کوششوں کے باوجود حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی روحانی زندگی میں ایک گہری خالی جگہ محسوس کرتے تھے۔ ابتدا میں وہ ایک استاد اور عالم تھے لیکن بالآخر دنیاوی زندگی سے بیزار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک گہرا روحانی تجربہ ہوا جس نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ قلندر ایک قسم کے خانقاہی صوفی مسافر کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنے زاہدانہ طرز زندگی، دنیاوی املاک سے علیحدگی اور خدا سے گہری عقیدت کے لیے مشہور ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے کو اپنایا، جگہ جگہ گھومتے ہوئے غربت اور مراقبے کی زندگی گزاری۔ ایک اور معروف کہانی بیان کرتی ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طوفان کو محض
دعا کے ذریعے پرسکون کر دیا تھا، جو ان کی خدا کے ساتھ گہری وابستگی اور اپنے ایمان کے ذریعے قدرتی دنیا پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ 1324 عیسوی میں پانی پت ہندوستان میں وفات پا گئے، جہاں ان کا مزار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ زیارت کا ایک اہم مقام ہے۔ مختلف پس منظر کے لوگ ان کے مزار پر برکتیں حاصل کرنے اور اس معزز صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ شرف الدین تھا۔ انہیں بو علی قلندر کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے، اس کے پیچھے چند روحانی اور تاریخی واقعات ہیں جنہیں صوفی روایات میں بیان کیا جاتا ہے۔ بو علی کا مطلب ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو۔ یہ لقب انہیں ان کی روحانی عظمت اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی گہری محبت اور عقیدت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری اور تعلیمات میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ اس عقیدت کی بنا پر انہیں بو علی کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو، یعنی ان کی روحانی صفات کو اپنی شخصیت میں سموئے ہوئے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قلندر کا لقب اس وقت حاصل کیا جب انہوں نے دنیاوی زندگی اور اس کی دلچسپیوں کو ترک کر دیا اور قلندری زندگی اختیار کی۔ قلندری طرز زندگی میں صوفی اللہ کی یاد میں مکمل طور پر مصروف رہتے تھے، دنیاوی مال و دولت اور شہرت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت پر مرکوز کرتے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں اسی طرح کا راستہ اختیار کیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔